جس دن اس کی بارات طے تھی وہی دن مقرر کیا جائے گا اس کی سزا کے لیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ بڑوں کے سامنے زبان چلانے اور ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر ہر شخص سناٹے میں رہ گیا۔ زونی اور اس کے ماں باپ کے پیروں تلے سے گویا زمین چھین لی گئی تھی۔ زونی کی اماں جو بیٹی کو سنبھالے گھر جانے لگی تھیں، یہ فیصلہ سن کر گر گئیں۔ اتنی سخت سزا چنی گئی تھی ان کی بیٹی کے لیے۔ جمال الدین نم آنکھیں لیے بیوی کی جانب بڑھے، جبکہ خان بابا اس خاندان پر قہر بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ باقی سب لوگ بھی افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے وہاں سے جانے لگے، جبکہ زونی ایک طرف لٹی پٹی حالت میں بیٹھی گم سم پتھرائی آنکھوں سے کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی ماں کو۔ اس محبت نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ مر گئی ہیں اب تو خواہشیں ساری، اب تو خالی ہے روح جذبوں سے۔ وہ ایک لمحہ محبت جو تیرے سنگ تھا گزارا، بہت انمول ہے جانا، جسم سے درد اٹھتا ہے، رہا دل بول ہے جانا، کہ قرض اس ایک لمحے کا جان دے کر ہم اتاریں گے، ہے وعدہ تم سے دل بھر کے یہ سانسیں تجھ پہ واریں گے، زہر یہ عشق نس نس میں رہا اب گھول ہے جانا، وہ ایک لمحہ محبت بہت انمول ہے جانا۔ تمہارے بن یوں جینا اب بہت دشوار لگتا ہے، بچھڑ کر زندہ رہنا بھی عشق کی ہار لگتا ہے، نہیں یہ شاعری کوئی یہ میرا بول ہے جانا، وہ ایک لمحہ محبت بہت انمول ہے جانا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جسے اس کی بارات کے لیے طے کیا گیا تھا، لیکن اب اسی دن اسے سزا دی جانی تھی۔ سزا کیا تھی اس سے بھی سب واقف تھے، اور افسردہ بھی۔ یہ 5 دن اس کے گھر کے سبھی افراد نے روتے ہوئے گزارے تھے، سوائے زونی کے۔ صرف وہی تھی جو بے حس بنی بیٹھی رہتی، نہ کچھ بولتی نہ کچھ سنتی۔ اب تو رونا بھی چھوڑ دیا تھا اس نے۔ اسے دیکھ کر کسی پتھر کی مورت کا گمان ہوتا۔ اس کے ماں باپ تھک گئے تھے اس پتھر سے سر پھوڑتے پھوڑتے، اسے سمجھاتے سمجھاتے کہ وہ خان بابا سے معافی مانگ لے اور شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن اس نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، کسی کی بات کا جواب نہ دیتی۔ عاشی اور علینا نے بھی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی اس کے فیصلے کو بدلنے کی، مگر کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آج بھی صبح سے اس گھر کا ہر فرد رو رہا تھا، ایک دوسرے سے چھپ کر، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر بستی کے 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی زونی کو بازو سے تھاما۔ چھوڑو مجھے، میں خود چلی جاؤں گی، نفرت سے کہتے ہوئے اس نے بازو ان سے چھڑائے۔ وہ لب کاٹتی سر جھکائے ان سے آگے چلنے لگی۔ پیچھے عاشی، علینا اور اماں کی چیخیں سنائی دی تھیں، لیکن وہ کان لپیٹے نکلتی چلی گئی۔ ان کے گھر کے دروازے سے لے کر بستی کے درمیان موجود کھلے سے میدان تک لوگ ہی لوگ تھے، جو ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب افراد غمزدہ تھے اس کے لیے، لیکن وہ خود اتنی پتھر دل ہو گئی تھی کہ اپنے آپ پر ہی ترس نہ کھا رہی تھی۔ اس میدان میں بھی لوگ ہی لوگ تھے، اور ایک جانب کرسی رکھے خان بابا براجمان تھے۔ اسے آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر نخوت کے اثرات ابھرے۔ وہاں ایک چوبارہ سا بنا تھا۔ زونی کو اس چوبارے میں لے جایا گیا اور 2 عورتیں اس کے ساتھ بھیجی گئیں۔ چند لمحوں بعد وہ عورتیں اسے لیے باہر آئیں تو اس کے کپڑے تبدیل کر دیے گئے تھے، اور اب وہ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا،
جیسے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہو۔ وہاں میدان میں ایک اونچی سی اسٹیج نما جگہ بنائی گئی تھی جہاں کچھ ستون بنے تھے۔ زونی کو ان ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اتنی مضبوطی سے کہ وہ ہل بھی نہ پائے۔ وہ اذیت سے آنکھیں موند گئی۔ آج اس کا تماشا بنایا جا رہا تھا۔ تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن کوئی پچھتاوا نہ تھا، آنکھوں میں آنسو بھی نہ تھے، چہرہ ویران اور زرد تھا۔ وہ جیتی جاگتی انسان نہیں لگ رہی تھی، مرنے سے پہلے ہی زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ اس سزا میں قصوروار کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو میدان میں آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے زونی کے گھر والوں کو وہیں ان کے گھر میں قید کر دیا گیا تھا کچھ دیر کے لیے۔ اسے باندھنے کے بعد خان بابا کا ہی ایک خاص ملازم جبار آگے بڑھا، جو چہرے سے ہی سخت اور پتھر دل آدمی لگتا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت سے لوگوں کو یوں سزائیں دے چکا تھا اور اس کا دل لمحہ بھر کو بھی نہ کانپا تھا۔ وہیں اس جگہ ایک جانب آگ جلائی گئی تھی۔ جبار کے ہاتھ میں کچھ تھا، یوں جیسے کوئی مہر ہو، لوہے کی بنی ہوئی مہر، جسے وہ اب آگ پر رکھ کر تپا رہا تھا۔ سب خوف کے عالم میں کبھی اسے دیکھتے، کبھی زونی کے بے تاثر چہرے اور بھنچے ہوئے لبوں کو۔ چند لمحوں بعد جبار وہ مہر لیے زونی کی جانب بڑھا، ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو مضبوطی سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے آگ میں تپتی ہوئی اس مہر کو پکڑ کر زونی کی پیشانی پر رکھ کر دبایا۔ اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، پیشانی کی جلد دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ بے قراری سے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جبار کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ کچھ دیر بعد اس نے مہر ہٹائی تو ماتھے پر سرخ آبلے سے بن گئے تھے اور جلد پر مہر کا بڑا سا گول نشان پڑ گیا تھا، جو اس بستی میں بد کرداروں کے ماتھے پر داغا جاتا۔ چاہے کتنا بھی ضبط کرتی مگر تھی تو وہ بھی ایک نازک لڑکی۔ تکلیف کے مارے چکراتے سر سے وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ جبار ایک اور مہر پکڑے اب اسے گرم کر رہا تھا اور چند لمحوں بعد وہ پھر زونی کی جانب بڑھا۔ اذیت سے دورے ہوتے ہوئے نیم و آنکھوں سے اس نے جبار کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو روح تک لرز اٹھی۔ بے ساختہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، لیکن اب تو کچھ سوچنے سمجھنے اور انکار و اقرار کا وقت گزر چکا تھا، اب تو صرف سزا دینے کا وقت تھا۔ جبار نے اس بار وہ مہر زونی کی گردن کے دائیں جانب رکھ کر دبائی۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی لیکن آدمی حالت میں ہلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ تکلیف کے باعث آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اللہ! اس کے ہونٹ ہلے تھے رب کی پکار میں، لیکن آواز نہ نکل سکی۔ جبار نے مہر ہٹائی تو وہ نیم بے ہوش سی ہو چکی تھی۔ گردن پر ایک اور نشان پڑ چکا تھا۔ یہ مہر ان لوگوں کے جسم پر لگائی جاتی جو نافرمان ہوتے۔ اس کے بعد جبار کو تلوار تھمائی گئی تھی اور وہ تلوار تھامے زونی کی جانب بڑھا۔ بہت سے لوگ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں جھکا گئے اور کچھ تو رخ ہی موڑ گئے۔ اپنے بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے گئے کہ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکیں۔ خان بابا کے چہرے پر اب بھی سختی تھی، انہیں ذرا بھی ترس نہ آتا تھا ان لوگوں پر جن پر وہ ظلم ڈھاتے۔